میں نے رکھی موضوع سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھی عورت کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، مومن کے لیے اللہ کے خوف کے بعد سب سے مفید اور باعث خیر نعمت نیک بیوی۔ سامعین، اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ رشتوں میں سب سے افضل رشتہ کون سا ہے تو 100% لوگ کہیں گے کہ ماں کا رشتہ سب سے عظیم ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں تمام رشتوں میں سب سے افضل رشتہ ماں ہی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بعد انسان پر بندوں میں سب سے زیادہ حق اس کے ماں باپ کا ہے، اور ماں کا حق باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے۔ لیکن عملی طور پر دیکھا جائے تو رشتوں میں سب سے مضبوط رشتہ میاں بیوی کا ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی میں کبھی ایسے لمحات آ جاتے ہیں جہاں ماں باپ اور بہن بھائی چاہتے ہوئے بھی آپ کی خدمت نہیں کر سکتے، اس وقت صرف شوہر اور بیوی ہی ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ سامعین، شادی کے بعد ہر آدمی اپنی گھریلو زندگی میں مختلف مراحل سے گزرتا ہے، اور شوہر اور بیوی کے درمیان کسی بھی وجہ سے اختلافات پیدا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اب دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تو رہنا ہوتا ہے، اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ تو میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ ٹالرنس کا مظاہرہ کریں، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی عادت ڈالیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے ریلیشن شپ کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ رشتے حقیقی ہوتے ہیں اور کچھ رشتے سوتیلے ہوتے ہیں۔ آپ نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ یہ میری سوتیلی ماں ہے، یہ میرے سوتیلے والد ہیں، یہ میری سوتیلی بہن یا بھائی ہے، لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ یہ میری سوتیلی بیوی ہے یا میرا سوتیلا شوہر ہے، کیونکہ فطرتاً ایسا ممکن ہی نہیں۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ میاں بیوی کا رشتہ سگا اور سٹرونگ رشتہ ہے۔ چنانچہ ان دونوں کے مابین جو تعلقات ہوتے ہیں وہ محبت کے رشتے سے کم ہو ہی نہیں سکتے۔ میاں بیوی جب شادی کے بندھن میں بن جاتے ہیں تو پھر ان میں محبت پیدا ہو جانا ایک فطری عمل ہے۔ آپ نے یہ جملہ بھی سنا ہوگا کہ پہلی نظر میں محبت ہو گئی، لیکن محبت ہوتی نہیں، محبت کی جاتی ہے۔ اور میاں بیوی جب ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو پھر ان کا رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو سب سے پہلا رشتہ بنایا ہے وہ شوہر اور بیوی کا تھا، اور انسانیت کا آخری رشتہ بھی شوہر اور بیوی کا ہوگا کہ جنت میں میاں اور بیوی ایک ساتھ ہوں گے۔ وہاں اولاد بھی ہوگی، رشتہ دار اور دوست احباب بھی ہوں گے، لیکن میاں بیوی ایک ساتھ ہوں گے۔ تو انسانیت کی ابتدا کس رشتے سے ہوئی؟ میاں بیوی کے رشتے سے، اور انتہا بھی میاں بیوی کے رشتے سے ہوگی۔ اولاد جب جوان ہو جاتی ہے، ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو وہ اپنے اپنے گھروں میں آباد ہو جاتے ہیں، اور شوہر اور بیوی پھر اسی مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں سے ازدواجی زندگی کا آغاز ہوا تھا۔ دونوں پھر تنہا ہو جاتے ہیں۔ سامعین، قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی رشتے کے لیے اتنی آیات نہیں اتاری جتنی میاں بیوی کے رشتے کے لیے اتاری گئی ہیں۔ سینکڑوں آیات ہیں، جبکہ ماں باپ کے بارے میں چند آیات نازل کی گئی ہیں، اولاد کے بارے میں چند آیات ہیں، اسی طرح رشتہ داروں کے لیے چند آیات بیان کی گئی ہیں۔ لیکن جہاں تک شوہر اور بیوی کا تعلق ہے تو ان کے رشتے کے بارے میں سینکڑوں آیات قرآن حکیم میں موجود ہیں، جن میں دونوں کے لیے زندگی گزارنے کے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں ایک قابل غور بات بیان کرنا ضروری ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ جس قدر مضبوط ہے اسی قدر نازک بھی ہے۔ نازک اس لیے کہ دوسرے رشتے ٹوٹتے نہیں، ماں باپ اور بیٹے کا یا بیٹی کا رشتہ یا بھائی اور بہن کا رشتہ، لیکن شوہر اور بیوی کا رشتہ ایک بول بولنے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس رشتے کو مضبوط اور محفوظ رکھنے کے لیے قرآن حکیم میں بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ہدایات فرمائی ہیں۔ قرآن حکیم میں دنیا کے کسی بھی دوسرے رشتے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی نشانی کے طور پر بیان نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ زمین و آسمان میری نشانی ہے، دن اور رات نشانیاں ہیں، آسمان سے پانی کا برسانا اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق، ہواؤں کا چلنا، موسموں کا بدلنا، زمین اور آسمان کے درمیان بادلوں کا چلنا، بجلی، پانی،
گڑ چمک، انسانوں کی شکل و صورت اور رنگ و نسل، چاند اور سورج اور ستارے، اور اسی طرح کی بہت بڑی بڑی نشانیاں قرآن حکیم میں بیان کی گئی ہیں۔ لیکن کسی رشتے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ یہ میری نشانی ہے، لیکن ایک رشتے کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بھی میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے تمہیں شوہر اور بیوی کے رشتے میں جوڑا۔ اور یہاں 3 باتیں بتائی گئی ہیں جو کسی دوسرے رشتے میں نہیں بتائی گئی۔ نمبر 1، تمہیں سکون حاصل ہو، نمبر 2، محبت ہو، نمبر 3، غمخواری ہو۔ چنانچہ اس بات پر غور کرو گے تو اس رشتے کی نزاکت اور اس کی اللہ کی نشانی ہونا تمہاری سمجھ میں آئے گی۔ یہ رشتہ بہت اہم ہے، سب سے بڑا رشتہ ہے۔ اگر یہ رشتہ کمزور پڑ جائے تو گھر برباد ہو جاتا ہے، معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ مضبوط ہو تو گھر مضبوط ہوگا اور معاشرہ مضبوط ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کے چیلے روزانہ انسان کو مختلف قسم کی برائیوں میں مبتلا کرنے کے لیے نکلتے ہیں، اور شام کو وہ واپس آ کر اپنی اپنی رپورٹ پیش کرتے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کو چوری کرنے پر اکسایا، دوسرا کہتا ہے کہ میرے ورگلانے پر فلاں شخص نے دودھ میں پانی ملا کر بیچنے کا کام شروع کر دیا۔ ایک اور کہتا ہے کہ 2 شخص آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، ان میں سے ایک کو میں نے خوب غصہ دلایا اور اس نے اپنے مخالف کا سر پھوڑ دیا۔ شیطان کا ہر چیلا مختلف قسم کی برائیوں میں لوگوں کو ملوث کرنے میں اپنی اپنی کارکردگی بیان کرتا ہے، اور پھر ان میں سے ایک کہتا ہے کہ فلاں میاں بیوی میں ایک معمولی سی بات پر تلخ کلامی ہو گئی تھی، میں نے دونوں کو بھڑکانے میں اپنا رول ادا کیا۔ شوہر نے بیوی کی پٹائی کر دی اور بیوی ناراض ہو کر اپنے میکے چلی گئی۔ میں نے شوہر کو مزید غصہ دلایا تو وہ بیوی کے پیچھے پیچھے اس کے والدین کے پاس گیا اور جاتے ہی اس نے بیوی کو طلاق دے دی۔ یہ بیان سننے کے بعد اس کا گرو یعنی شیطان اس کو اپنے پاس بلاتا ہے اور شاباش دیتا ہے کہ سب سے اچھا کام تم نے کیا۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ طلاق دینے سے تو دونوں کا گھر اجڑ جاتا ہے۔ اس سے صرف میاں بیوی اور بچے ہی متاثر نہیں ہوتے، بلکہ یہ 2 گھروں یا 2 خاندانوں کے درمیان دشمنی کا باعث بھی بنتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرد کو طلاق کا حق دیا ہے، اور ضرورت کے لیے طلاق دی جا سکتی ہے یا طلاق لی جا سکتی ہے۔ یہ نہ عیب ہے، نہ تانا ہے، نہ ذلت ہے اور نہ ہی کوئی گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو طلاق کا حق دیا ہے، لیکن اس فعل کو انتہائی ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ یاد رکھیے کہ شادی کے بعد شوہر اور بیوی کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے زیادہ عزت ایک دوسرے کو دیں۔ ماں باپ اور بہن بھائیوں کا حق پیچھے رہ جاتا ہے، حتیٰ کہ اولاد کا حق بھی پیچھے ہے۔ حالات کیسے بھی ہوں، ایک دوسرے کو عزت دینی چاہیے، رشتوں کو عزت دینی چاہیے، اور میاں بیوی کا رشتہ وہ رشتہ ہے جس میں اولاد بھی داخل نہیں ہو سکتی۔ اور جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ یہ وہ رشتہ ہے جسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتایا ہے۔ ذرا سوچیے کہ اس رشتے کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنایا اور طلاق سے نفرت کا اظہار کیا۔ مردوں میں خرابی دیکھنے میں آئی ہے کہ جب شوہر سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے اور بیوی اس کی نشاندہی کرے تو شوہر فوراً طیش میں آ جاتا ہے اور چلانا شروع کر دیتا ہے، تم نے مجھے غلط کہنے کی جرات کیسے کی؟ یاد رکھیے یہ تکبر ہے۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ غلطی شوہر کی ہے، بیوی پر چڑھ دوڑنا تکبر کی نشانی ہے، اور اس کی سزا دنیا میں ملتی ہے، اور آخرت میں تو حساب کتاب ہوگا ہی، اور حساب کتاب کا سلسلہ میاں بیوی سے شروع ہوگا۔ مرد اگر اپنی غلطی تسلیم کر لے تو پھر معاملہ حل کرنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے، لیکن اکثر مرد ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ شوہر سمجھتا ہے کہ اگر میں نے مان لیا تو میں چھوٹا بن جاؤں گا، وہ مانتا ہی نہیں اور زبان سے تسلیم کرنے سے گریز کرتا ہے۔ تو اگر دونوں میاں بیوی کسی مسئلے کو سوجھ بوجھ سے اور باہمی انڈرسٹینڈنگ سے حل کر لیں تو پھر گھر جنت بن سکتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ عزت دار آدمی، شریف آدمی بیوی سے تھوڑا دبا رہتا ہے، عزت دار آدمی پر اس کی بیوی قدر حاوی رہتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شریف آدمی بیوی سے دب کر رہتا ہے اور کمینہ آدمی بیوی کو دبا کے رکھتا ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ کمینہ استعمال کیا، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایسا لفظ بہت کم نکلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کمینہ آدمی بیوی کو بے عزت کر کے رکھتا ہے اور شریف آدمی بیوی کو عزت دے کر رکھتا ہے۔ آخر میں مرد حضرات سے یہی کہنا ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں، اور خواتین سے گزارش ہے کہ وہ اپنے شوہروں کو عزت دیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو عزت تحفے کے طور پر دی ہے، اور مرد کو عزت کمانا پڑتی ہے۔ عورت بہت سی چیزوں کو فراموش کر سکتی ہے، حتیٰ کہ اپنی محبت کو بھی بھلا سکتی ہے، لیکن عورت کو اگر عزت دی جائے تو وہ اسے کبھی فراموش نہیں کرتی۔ اپنی بیویوں کا خیال رکھیے، ہمیشہ ان کی عزت کیجیے تو آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا۔ اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ میں نے رکھی موضوع سامعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم